अस्सलाम वालेकुम www.itvideotutorials.com की तरफ से मैं एक मरतबा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ मोहम्मद शफीक और हम सीखने जा रहे हैं HTML5। तो जैसा कि मैंने पहले ही पिछली वीडियोस में मैंने कहा था कि HTML5 जो है ये न्यू वर्जन है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि HTML5 न्यू वर्जन, ये इसलिए कहता हूँ कि आप समझ जाए, आप सीख ले कि HTML5 जो है ये फिफ्थ वर्जन है। इसके से पहले 1 2 3 4 5 आ गए थे, अब 5 आ गया है, तो ये एडवांस वर्जन है जी जनाब। तो इसको एडवांस वर्जन इसलिए कहते हैं कि हमने मल्टीमीडिया का भी जिक्र किया और कुछ और टैग्स के बारे में मैंने जिक्र किया। लेकिन अब आते हैं वो एलिमेंट्स जो कि हम बार बार HTML में इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे। तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो मोस्टली जो इस्तेमाल होती है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि एक सेक्शन आ गया है और सेक्शन के बाद जो है मैं कह देता हूँ कि यार आर्टिकल है, हेडर है, फुटर है, ए साइड है, नेविगेशन है। इसके अलावा बहुत और भी है, लेकिन उनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं जी जनाब। मैं ऐसा करता हूँ कि यार मैं नोटपैड को ओपन कर देता हूँ जी जनाब। तो हम शुरू करेंगे जी जनाब, सेक्शन से शुरू करेंगे। किस चीज़ से हम शुरू करेंगे? सेक्शन से शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मेरे पास मुझे वी विल स्टार्ट फ्रॉम वी विल स्टार्ट फ्रॉम सेक्शन। ये मेरा क्या है जी जनाब? ये सेक्शन हो गया। अब मैं इस करता हूँ कि यार इसको जो है ना सेक्शन के नाम से या सेव कर देता हूँ, सेक्शन के नाम से सेव करता हूँ, सेव एस करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ कि यार सेक्शन के नाम से इसी .html में सेव कर देता हूँ जी जनाब। इसको मैंने सेव किया, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को समझाऊँ कि सेक्शन क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली सेक्शन जो है ये न्यू एलिमेंट है, HTML5 में आ गया है। अब चूंकि ये न्यू एलिमेंट है, तो ये डिपेंड्स करता है अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल सेक्शन डिफाइन करता है अ सेक्शन इन अ डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट। इसमें क्या होता है जी? ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट होते हैं जी जनाब। तो मैंने एक वर्ड में जो है एक ये खाका बनाया है, एक मैप बनाया, एक शक्ल बनाया, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं, सिखा सकूं। तो मैंने जी कहा कि सेक्शन क्या है? कंटेंट होगी, ग्रुप होगी। किस चीज़ की ग्रुप होगी? कंटेंट की होगी। हम जितनी भी, फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट का टेम्पलेट है, क्या जी? ये एक वेबसाइट का टेम्पलेट है। तो मैं इसको जो है ना, ये हमारे साथ किस चीज़ के लिए काम करेगा ये? फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ पर मैं यही कह देता हूँ कि यार मुझे एक स्कूल के लिए एक टेम्पलेट बनाना है, एक साइट बनाना है। तो इसके अंदर ये इधर क्या होगा? हेडर होगा, इधर नेविगेशन होगा, इधर साइड होगा। इसके मैं बाद में, लेकिन पहले मैं सेक्शन से शुरू कर देता हूँ जी जनाब। तो सेक्शन में हमें क्या लिखना होगा? पहले हमें ये लिखना होगा जी ये के प्रिंसिपल मैसेज। क्या होगा जी? वाइस चांसलर मैसेज, या हम कहेंगे कि प्रिंसिपल का एक मैसेज होता है। तो मैसेज में क्या लिखा होता है? यही होता है, आर्टिकल होता है जी जनाब। ये क्या होता है? एक आर्टिकल होता है, कंटेंट होती है। तो कंटेंट होती है और आर्टिकल भी होते हैं। वैसे कि वो मैसेज देता है कि ये हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, स्कूल वगैरह कॉलेज के बारे में बताते हैं कि ये होता ये जो है ये कॉलेज स्टार्ट टू फ्रॉम अप टू डेट, और ये सब कुछ बातें जो है वो किधर करता है? सेक्शन में लिखता है जी जनाब। किधर लिखता है? सेक्शन में लिखता है। तो सेक्शन क्या हो गई हमारे साथ? ये न्यू एलिमेंट है, HTML5 में इस्तेमाल होता है, जिसको हम क्या कहेंगे कि ये ग्रुपिंग का कंटेंट है विथ हेडिंग। इसको हम हेडिंग भी इधर दे सकते हैं जी जनाब। क्या कर सकते हैं? हेडिंग भी दे सकती है इसके अंदर। तो ये हमारे साथ क्या हो गया जी? सेक्शन हो गया जी जनाब। सेक्शन में हम और भी बातें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल भी वैसे हमने आपको समझाऊंगा कि आर्टिकल क्या चीज़ होती है। तो आर्टिकल ये चीज़ होती है कि जनाब इसमें हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट लिख देते हैं। ये टेक्स्ट किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? ये भी कंटेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें भी आप कंटेंट जो है यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं, सेक्शन हो गया, आर्टिकल हो गया, अब आते हैं जी जनाब हेडर की तरफ आते हैं। हेडर में हम क्या लिखेंगे जी जनाब? ये HTML5 की न्यू एलिमेंट जो आ गया है। हेडर में हम इस तरह कहते हैं कि हम जो है ये जो जब एक वेब पेज बनाते हैं, तो ये हम किस स्टार्ट हेडर से स्टार्ट करते हैं और फिर पुटर तक आते हैं। तो
یہ پہلی جو ہے ہم کیا کرتے ہیں جی، ہیڈر تیار کرتے ہیں. تو ہیڈر میں کیا کرتے ہیں، ایک امیج رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ویلکم ٹو مائی ویب سائٹ یہ لکھ دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ لکھ دیتے ہیں. وہ ہم ہیڈنگ میں ہیڈر میں پر لکھ دیتے ہیں. اس کا بھی میں آپ کو جو ہے انٹروڈکشن کمپلیٹلی یہ ٹیگ کیسے استعمال ہوتا ہے یہ بھی آپ کو بتاؤں گا. نیویگیشن میں ہم کیا کرتے ہیں جی جناب، نیویگیشن میں ہم یہی کرتے ہیں کہ جناب نیویگیشن یہ لنکس کانٹیکٹ گروپ آپ لنکس ہوتے ہیں. یہ لنکس کو فار ایگزامپل میں کہتے ہیں کہ اس میں ہوم ہوگا، اس میں جو ہے نا اباؤٹ ٹیوٹوریل کے بتا ٹیوٹوریل کے متعلق میں کہہ دیتا ہوں کہ یار ادھر جو ہے CS3 کا CS3 کا ایک لنک ہوگا جس میں لکھا ہوگا کہ آپ سیکھ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کو ہم باقاعدہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھیں گے ہم جو ہے نا. ابھی جو ہے ادھر میں صرف تھوڑا تھوڑا سا آپ کو سمجھاتا ہوں. ادھر جو ہے یہ سائڈ ہے، اس سائڈ کا مطلب ہے کہ ایک سائڈ بار ہوگا جی جناب، اور یہ کیا ہوگی فوٹر ہے. فوٹر میں ہم لکھ دیں کہ کاپی رائٹ وغیرہ لکھ دیں. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سیکشن سے. تو سیکشن ہمارے لیے کیا ہوگا جی، یہ کانٹینٹ ہے، گروپ آف کانٹینٹ ہے جی جناب. تو اب اسٹارٹ کرتے ہیں جی جناب. میں اسٹارٹ کرتا ہوں ادھر سے جیسے کہ میں نے ایک سیکشن ہے، میں نے اس کو سیو کیا ہے. اب سیکشن میں نے بتایا کہ سیکشن کیا کرتی تھی ہمارے ساتھ، یہ کام کرتی تھی کہ آپ کو جو ہے کیا پرووائڈ کرتی ہے، آپ کو یہ پرووائڈ کرتی ہے کہ کانٹینٹ ہے. آپ اس میں کانٹینٹ لکھتے ہیں. تو میں ادھر لکھتا ہوں ٹائٹل میں لکھتا ہوں کہ یہ ہماری کون سی سیکشن، یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس سیکشن ہے اباؤٹ سیکشن انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے یار، یہی دیکھتا ہوں ٹیوٹوریل ہے، ٹیوٹوریل ہے جی جناب. اب آتے ہیں جی جناب. فار ایگزامپل میں یہاں لکھتا ہوں، میں اس کو مٹا دیتا ہوں جی جناب. اس کو مٹانے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہوگا جی جناب. یہ تو باڈی ہے میرے ساتھ جی جناب. اس میں ہم نے لکھا ہے سیم ٹو سیم وہی ٹیگ استعمال کریں گے سیکشن. اوکے جناب، اس کو کلوز کیا، پھر میں نے پھر انٹر کیا، پھر انٹر کیا. اب میں اس کو جو ہے کلوزنگ ٹیگ سے کلوز ٹیگ لکھ دیتا ہوں سیکشن جی جناب. اس کو میں نے کیا کیا، کلوز کیا. اب بتانا یہ ہے کہ سیکشن کے اندر ہم کیا لکھتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہی دیتا ہوں کہ جناب سیکشن یہ کانٹینٹ ہے، اس میں ہم کانٹینٹ ہے تو آپ اس میں ہیڈنگ 1 بھی لکھ سکتے ہیں. میں نے ہیڈنگ 1 لکھ دیا، اس کو کلوز کیا. پھر کیا کرنا ہے جی جناب، ہیڈنگ 1 کو جی بھی میں نے کلوز کرنا ہے جی جناب. اس کو میں نے کلوز کیا. فار ایگزامپل میں یہاں لکھ دیتا ہوں واٹ ایز HTML، یہی لکھ دیتا HTML5. اوکے جناب، یہ میں نے کیا کر دیا جی، لکھ دیا. اب جی یہ ہیڈنگ ہو گیا. اوکے جناب، اب اس کے اندر مجھے ایک پیراگراف بھی لکھنا ہے. تو پیراگراف لکھنے کے لیے میں سرچ کرتا ہوں کہ پیراگراف کو کلوز کرتا ہوں اور ٹیگ سے، اور پھر اس کو جو ہے میں کیا کرتا ہوں کلوز بھی کر دیتا ہوں اس ٹیگ کو. اس میں مجھے کیا لکھنا ہے کہ یار کمپیوٹر، فار ایگزامپل کمپیوٹر سوری میں یہی لکھنا ہے کہ HTML کیا ہے، HTML5 as the advanced version of فار ایگزامپل HTML. میں نے صرف یہی لکھا جی جناب. تو یہ کیا ہو گیا جی جناب، یہ میں نے لکھ دیا. یہ میرے پاس کیا ہے، ہیڈنگ ہے. تو یہ بھی میرے پاس کانٹینٹ ہے اور یہ بھی میرے پاس کانٹینٹ ہے. آپ صرف جو ہے اس میں کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں. کیا لکھ سکتے ہیں، کانٹینٹ لکھ سکتے ہیں. تو یہ کیا ہوا، ایک مجموعہ ہے، ایک گروپ ہے کانٹینٹ کا. اب میں اس کو کیا کر دیتا ہوں، کنٹرول+S سے میں نے اسے سیو کیا. میں رن پر کمانڈ پر آتا ہوں اور کیا کروں، کروم پر یہ سرچ رن کر دیتا ہوں یہ میرے پاس جو ہے کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے جی جناب. یا ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ کروم اور ایک اور ہے وہ جو ہے کام نہیں کرتا رہتا ہے جی جناب. وٹ ایز میں نے کیا کر دیا جی، وٹ ایز HTML میں نے یہ لکھا، اور HTML5 ایز دا ایڈوانس ورژن آف HTML میں نے یہ لکھا. تو یہ کانٹینٹ ہے جی جناب. تو یہ کیا ہوا جی، کانٹینٹ کا ایک مجموعہ ہے. لیکن ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ میں جو ہے ہمارے پاس جو باڈی میں جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ پچھلی ویڈیو میں نے کیا کہتا تھا، تھوڑا سا انٹروڈکشن کیا تھا CSS اسٹائل کے بارے میں. تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں ادھر سے جی جناب. اس طرح کرتے ہیں کہ میں اس کو جو ہے کمپلیٹلی ریموو کر دیتا ہوں جی جناب، تاکہ ہو گئی جناب. اب کہتا ہوں کنٹرول+S سے میں نے اسے سیو کیا. اب آتے ہیں
जी जनाब, ये हो गया व्हाट इज HTML5। तो क्या होगा जी, HTML5 इज द एडवांस वर्जन ऑफ HTML। ये हो गया जी जनाब। तो ये हमारे पास क्या था जी, ये सेक्शन था। सेक्शन दरअसल ये काम करता है कि आपको जो है कंटेंट है वो जो कंटेंट है वो अपने लिखने लिखने होते हैं जी जनाब। तो ये कंटेंट का एक मजमूआ होता है। इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, सेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो ये था सेक्शन। अब आते हैं जी जनाब और अम, के तरफ जी जनाब। तो अब आते हैं आर्टिकल की तरफ जी जनाब। तो आर्टिकल की तरफ क्या आते हैं कि आर्टिकल क्या होता है जी जनाब। तो आर्टिकल जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉग स्पॉट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ब्लॉग में इस्तेमाल कर सकते हैं, पोस्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट जो होते हैं इसमें इस्तेमाल, फॉरम पोस्ट में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिकल को इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा मकसद है आर्टिकल जो न्यू एलिमेंट है किस चीज़ में आए हैं, ये HTML5 में आए हैं। तो HTML5 में ये आर्टिकल आया है, तो आर्टिकल आप यूज़ कर सकते हैं। इट स्पेसिफाइज ये स्पेसिफाई करती है, किस चीज़ को स्पेसिफाई करती है, इंडिपेंडेंट कंटेंट को ज़ाहिर करती है। फॉर एग्जांपल आप इसको फॉरम पोस्ट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्लॉग पोस्ट में भी इस्तेमाल करते हैं, न्यूज़ पेपर जो आर्टिकल होते हैं उसके लिए आप भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका जो है हम इसको हम कैसे यूज़ करेंगे ये बताएंगे अब हम आपको, कि इस तरह हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। यही सेम टू सेम जैसे कि हमने सेक्शन के लिए यूज़ किया था, इस तरह हम इसको आर्टिकल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आर्टिकल के लिए हम कैसे इस्तेमाल करें, फॉर एग्जांपल मैं ये याद रख, मैं इधर से इसको हटा देता हूँ और इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, आर्टिकल लिख देता हूँ। ठीक है जनाब। तो ये सिर्फ आर्टिकल आ गया। अब क्या क्या करना है जी जी जनाब, इसको मैं आर्टिकल इधर से भी करता हूँ, तो ये भी आर्टिकल हो गया जी जनाब। ये सेम टू सेम जो है आर्टिकल और सेक्शन है एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा जो है मिलाप करता है। तो आर्टिकल में भी हम एक यही कह सकते हैं, ये स्पेसिफाइज आप इसको ब्लॉग पोस्ट में, फॉरम पोस्ट में इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हैं जी जनाब। तो अब मैं इस करता हूँ कि इसको जो है ना आप ये सेम टू सेम लिख के आप भी ये उधर जो है देख सकते हैं। कंट्रोल+S से मैंने इसको सेव किया जी जनाब। अब मैं इसको रन कर देता हूँ कि क्या होता है जी जनाब। आपने मैं अब इसको रन करता हूँ तो वो भी वही सेम टू सेम आती है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं इससे करता हूँ कि यार इसको सिर्फ जो है पाइप इससे हटा देता हूँ, कंट्रोल+S से मैंने इसे सेव करा थी, देखिए जनाब इधर फाइल है, अब ये गायब हो जाएगा जी जनाब। तो व्हाट इज HTML, तो ये क्या है, वही सेम टू सेम बात है, वही बात है कि मैंने कह दिया कि सेक्शन और आर्टिकल एक दूसरे से मिलाप करते हैं, और सेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे जी, आर्टिकल लिखेंगे, हेडिंग भी दे सकते हैं, हेडर जो कहते हैं इसको हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब आते हैं जी ना एक और की तरफ जी। तो अब क्या करना है जी, हेडर के बारे में एक और एलिमेंट है जिसको हम कह सकते हैं हेडर। तो अब हेडर को हम कैसे क्या कहेंगे जी जनाब। तो मैंने आपको बताया ना जी कि ये सेक्शन हो गया और आर्टिकल हो गया, कि आर्टिकल और सेक्शन एक दूसरे, इसलिए मैंने एक सेक्शन को और आर्टिकल इधर रखा है। तो सेक्शन जो होता है ये कंटेंट होता है, और कंटेंट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं, हेडिंग भी दे सकते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह जो मैंने मिसाल दी, ब्लॉग और फॉरम का जो मैंने एग्जांपल दिया वही के बारे में मैंने कहा कि यार आप इसको यूज़ कर सकते हैं आर्टिकल इस चीज़ के लिए। तो कंटेंट और आर्टिकल का मैंने समझा दिया। अब आते हैं जी जनाब हेडर के बारे में आपको बताता हूँ। तो हेडर जी क्या करता है जी जनाब, हेडर जो है आप यूज़ कर सकते हैं जी जनाब। हेडर का मैं ये स्पेसिफाई करता है पर अ डॉक्यूमेंट आर सेक्शन भी कह सकते हैं आप। इसका मतलब ये है कि हेडर एलिमेंट स्पेसिफाइज हेडर्स पर अ डॉक्यूमेंट आर सेक्शन। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंटली कंटेंट भी आप इसको कह सकते हैं, इंडिपेंडेंटली कंटेंट भी आप इसको कह सकते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और क्या करता हूँ जी, कोड पर आता हूँ। तो हम जो है हेडर जो है, हम हेडर को एक कंटेनर के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इधर जो है इसको यूज़ किया है जी जनाब,
اس کو ادھر جو ہے میں نے یوز کیا ہے ہیڈر کو یوز کیا ہے HTML پائپ میں ہیڈر جو ہے، ٹھیک ہے جناب. تو یہ ادھر آپ کیا کرنا ہے، آپ امیج لگا سکتے ہیں ایک کیا ہے جی جناب، آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اس کے لیے اگر آپ اس کو دیکھ لیں میں نے اس کو ایک کنٹینر میں بند کیا ہے، تو ادھر آپ جو ہے یہ ایک کنٹینر کی شکل میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو آئیے جی اس پر میں کس طرح کوڈنگ کروں گا جی جناب. تو میں نوٹ پیڈ کو پلس پلس کو اوپن کر دیتا ہوں اور سمپلی وہی باتیں کہ آپ کو صرف جو ہے ادھر جو ہے میں ادھر سے کیا کرتا ہوں ہیڈر لکھ دیتا ہوں جی جناب، صرف ہیڈر لکھ دیا جی جناب. اور ادھر کیا کیا جی، ادھر جو ہے میں نے کیا کیا ہیڈر کو بھی کلوز کیا. بات آئی سمجھ میں، اور کنٹرول پلس ایس سے میں نے اسے سیو کیا. اب میں اس کے ساتھ کیا لکھتا ہوں، پائپ لکھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے جناب. اس کو میں نے کنٹرول پلس ایس سے میں نے پھر دوبارہ سیو کیا. اب آتے ہیں جی جناب، سیو کر دیتا ہوں، ریفریش کر دیتا ہوں. تو کیا ہوگا جی، واٹ از HTML پائپ، HTML پائپ از دا ایڈوانس ورژن آف HTML. تو میرا مقصد یہی ہے کہ ہیڈر ایک کنٹینر پرووائڈ کرتی ہے آپ کو، کیا جی کنٹینر پرووائڈ کرتی ہے، اور اس کے اندر آپ جو ہے لکھائی وغیرہ کر سکتے ہیں، ہیڈنگ دے سکتے ہیں، پیراگراف دے سکتے ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ جو ہے آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھ لی کہ یہ جو ہے نا، یہ فار ایگزامپل میں ادھر لکھ دیتا ہوں جی جناب ایک آرٹیکل بھی لکھ دیتا ہوں، کیا جی آرٹیکل لکھ دیتا ہوں جی جناب. اس کو میں نے کلوز کیا. اب ادھر آتا ہوں جی جناب، اور میں نے کیا کر دیا جی آرٹیکل کو ادھر جو ہے سوری کلوز کر دیا. اب میں اس کو سیو کر دیتا ہوں. تو سیو کر لیا. اب آتے ہیں جی جناب، تو یہ کیا ہو گیا جی، یہ ہمارے پاس جو میں نے اس کو ریفریش کر دیا. تو پھر کیا ہوا جی، اب میں نے کیا کیا کہ آرٹیکل کے اندر آپ نے ہیڈر کو بھی، ہیڈر کی ٹیگز کو بھی، ایلیمنٹس کو بھی کیا کیا انٹر کیا، ڈالا جی جناب. تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں. دراصل ہیڈر جو ہے یہ سرچ انجن کے لیے بہت مفید ہے، انتہائی مفید ہے، انتہائی. سرچ انجن جب سرچ کرے گا تو ایک ٹیگ ہوگا جو ڈیپتھ ہوگی، ایک ڈیپتھ ہوگا اور ایک ہیڈر ہوگا. تو ہیڈر والے کو یہ جو ہے سرچ انجن جو ہے گوگل سرچ وال جو ہے کیا کرے گا جی، فسٹ اٹھائے گا، پہلے اٹھائے گا ڈیپتھ بمقابلہ کس چیز کے، ڈیپتھ کے. تو یہ HTML پائپ کی ایک اور خصوصیت ہے، خوبی ہے. اب آتے ہیں جی جناب پوٹر کے طرف آتے ہیں. تو پوٹر میں ہم کیا کریں گے جی جناب، تو یہ ہمارے ساتھ یہ پوٹر ہے. پوٹر میں آپ کیا کر سکتے ہیں، پوٹر میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ دس از کاپی رائٹ. فار ایگزامپل میں یہاں لکھ دیتا ہوں کہ ہیڈنگ کو مٹا دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی جناب. اب اس کے اندر مجھے کیا لکھنا ہے، فار ایگزامپل مجھے لکھنا ہے کہ کاپی رائٹ بائی کیا آئی ٹی ویڈیو ٹیوٹوریلس.com. اوکے جناب، میں نے یہ لکھا. اب کرنا کیا ہے جی جناب، میں نے اس کو مٹھانا ہے. اوکے جناب، اس کو بھی میں نے مٹھانا ہے. ادھر یہ میں اس لیے کاپی پیسٹ اس لیے کرتا ہوں کہ میرے پاس جو ہے ٹائم جو ہے وہ کیا ہو جائے، بچت ہو جائے. تو یہ میں نے فوٹر لکھ دیا. اوکے جناب، اب کیا کرنا ہے جی، ادھر بھی مجھے پوٹر جو ہے وہ لکھنا پڑے گا. اب کیا کرتا ہوں جی جناب، اس کو میں نے کنٹرول پلس ایس سے سیو کیا. اب آتے ہیں جی جناب، اس کو ریفریش کرتے ہیں. تو یہ کیا ہوا جی، کاپی رائٹ میں صرف یہ آ گیا، کاپی رائٹ بائی IT ویڈیو ٹوٹوریلس.com. آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا ہے کہ آپ اس کو لنک بھی دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں دیتا ہوں جی جناب، ٹائم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کروں گا. فار ایگزامپل HRF، ٹھیک ہے جناب، از اکول ٹو یہ میں نے کیا کیا، HRF لکھ دیا. پھر اس کے بعد جو ہے نا از اکول ٹو لکھ دیا. پھر کیا کرنا ہے، ادھر لکھنا ہے وغیرہ وغیرہ. میں ڈیش ہی جو ہے نا وہ انٹر کر دیتا ہوں. میرے پاس جو ہے نا اب کاپی رائٹ لکھ دیا، ٹھیک ہے جناب. اور اس کو کیا کرنا ہے، انٹر ٹیگ سے، کلوزنگ ٹیگ سے جی جناب کیا کرنا ہے، کلوز کرنا ہے. اب میں نے اس کو کر دیا. کنٹرول پلس ایس سے میں نے سیو کیا. اب آتا ہوں کس چیز کی طرف
جی جناب، تو یہ کہا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ویب سائٹ کے نیچے لکھا ہوتا ہے کاپی رائٹ بائی پلانکے پلانکے یا کاپی رائٹ بائی ایڈیویٹر.com وغیرہ وغیرہ جو لکھی ہوتی ہے، یہ کاپی رائٹ کی یہ پوٹر جو ہے اس چیز کے لیے کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، ادھر لکھی ہوتی ہے جی جناب، ادھر کیا ہوگی، ادھر ہوگی کاپی رائٹ بائی پلان پلان ویب سائٹ، اوکے جناب. تو یہ پوٹر ہو گیا جی جناب، تو یہ پوٹر کے لیے یوز ہوتی ہے تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھا سکوں میں، تو یہ پوٹر تھا جی جناب. اب آتے ہیں جناب کس چیز کی طرف آتے ہیں، پوٹر بھی ہو گیا. اب پوٹر کے بعد کیا کرنا ہے جناب، پوٹر کے بعد مجھے آپ کو جو ہے نا ایک زبردست چیز بتانی ہے، وہ یہ ہے کہ میں اس کو جو ہے تھوڑا سا مٹا دیتا ہوں جی جناب، میں اس کو مٹا دیتا ہوں، ادھر آتا ہوں جی جناب، پوٹر کو بھی جو ہے نا اس کو بھی ان سب کو جو ہے میں نے مٹا دیا. اب جناب آتے ہیں کس چیز کی طرف آتے ہیں، جی جناب آتے ہیں، میں ادھر لکھتا ہوں جی جناب نیویگیشن، نیویگیشن کے بارے میں ہم بات کریں گے. جیسا کہ میں نے یہ بتایا، میں نے یہ نیویگیشن، نیویگیشن میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک لنک ہوتا ہے ہوم، دوسرا ہوتا ہے ٹوٹوریل وغیرہ، آپ ٹوٹوریل ہوتا ہے، انکلو لنک ہوتا ہے، اور ایک لائن ہوتی ہے کس چیز کی، گروپ ہوتی ہے لنک کی، تو وہ ہم کس طرح بنائیں گے کس چیز میں جی. پہلے جو سی ایس ایس وغیرہ اور ایچ ٹی ایم ایل میں ہوتے تو ہم مینو استعمال کرتے، آئی ڈی از اکول ٹو اور پھر مینو لکھ دیتے ہیں، ڈبل کوٹس کے اندر ہم کیا لکھ دیتے ہیں، مینو وغیرہ لکھتے ہیں. لیکن ہم ادھر کیا کریں گے جی، میں نیویگیشن بنا دیتا ہوں جی، نیو از اکول ٹو سوری اسٹارٹ کرتے ہیں کس چیز سے، لیس دین سے، پھر لکھتے ہیں این اے وی، ٹھیک ہے جناب، میں نے یہ لکھ دیا. پھر کیا کرنا ہے جی، اس کو کلوز کرنا ہے جی جناب، کیا کرنا ہے جی، اس کو کلوز کرنا ہے، گریٹر دین کے سائن سے بند کرنا ہے جی جناب. اب کیا کرنا ہے جی، نیویگیشن کو کلوزنگ ٹیگ سے، ایلیمنٹ سے، کیا ٹیگ سے بند کرنا ہے، تو مجھے کیا کہیں نیویگیشن، اوکے جناب. میں نے یہ انٹر کیا، پھر میں نے اس کو جو ہے بند کیا. اب آتے ہیں جناب، فار ایگزامپل میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یار میرے پاس کیا ہے، لنک بنانا ہے، تو ایسا کرتا ہوں، ایک لنک بناتا ہوں اینچر کے، ایچ اور ایف یہی لکھ دیتا ہوں جی جناب. پھر ایسا کرتا ہوں از اکول ٹو ڈبل کوٹس لگانا ہے، اس کے اندر مجھے کیا لکھنا ہے، فار ایگزامپل مجھے لکھنا ہے ایچ ٹی ایم ایل وغیرہ لکھنا ہے، ویسے ہی دیتا ہوں جی جناب، ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل وغیرہ لکھنا ہے، ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل وغیرہ میں نے یہ لکھ دیا. اب کرنا ہے کیا، اس کو میں نے کلوز کر دیا. اب اس کے اندر مجھے لکھنا ہے فار ایگزامپل ہوم، اوکے جناب. پھر اس ٹیگ کو جو ہے نا بند کرنا ہے، ٹھیک ہے جناب. یار اس ٹیگ کو، یہ میں نے سٹارٹ کیا ادھر سے، ایک ٹیکس کو سٹارٹ کیا اور ادھر کیا کرنا ہے جی، بند کرنا ہے، اوکے جناب. اب میں اس کو جو ہے کیا کر دوں، کنٹرول پلس ایس سے میں نے اسے سیو کیا. اب آتا ہوں ریفریش کر دیتا ہوں، تو یہ ہو گیا جی ہوم، اوکے جناب. کدھر آئے گا جی، یہ ادھر آئے گا جی. یہ چونکہ ہم ٹیمپلیٹس تو نہیں بنا رہے، تاکہ اگر ہم ٹیمپلیٹ بنا رہے ہوتے تو میں آپ کو سکھا دیتا کہ پہلے ہیڈر آئے گا، پھر نیویگیشن آئے گا، اس کے بعد سیٹ آئے گا، پھر اس کے بعد سیکشن آرٹیکل، اس کے بعد جو ہے نا فوٹر آئے گا. تو ہم چونکہ میں آپ کو صرف ویسے سمجھا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نیویگیشن کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے، میں صرف یہ سکھا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے جناب. اب کیا کرنا ہے جی جناب، مجھے لکھنا ہے فار ایگزامپل میں یہاں لکھ دیتا ہوں، فار ایگزامپل ایسا کرتا ہوں کہ یہ میں نے لکھ دیا. اب اس سے ایک کاپی لیتا ہوں اور ادھر لکھ دیتا ہوں جی جناب، جی جناب. اب ایک اور کاپی، ایک اور کاپی، یہ میں نے ہوم لکھا. ہوم کے بعد میں نے کہا جی کہ میرے پاس ہے ایچ ٹی ایم ایل، کیا ہے جی، ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیوٹوریل ہے، ایچ ٹی ایم ایل پاپ ہے. اب اس کے بعد میرے پاس فار ایگزامپل سی پلس پلس کا ایک پروگرام ہے، آپ سیکھنے جا رہے ہیں، اور یہ فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ یار میرے پاس جاوا ہے، اوکے جی جناب. اس کو میں کنٹرول ایس سے سیو کر دیتا ہوں، آتا ہوں جی جناب، ریفریش کیا تو یہ کیا ہو گیا جی، یہ ایک ٹیوٹوریل. اب میں اس کو جو ہے نا اس کو کیا کرتے ہیں جی، ایک جی جناب کنٹرول پلس ایس سے میں نے اسے سیو کیا. اب آتے ہیں اس کو، جی جناب ادھر یہ سمبل لگانا ہے، پھر آپ کو خود بخود سمجھ آ جائے گا جی جناب. کنٹرول پلس ایس سے میں نے اسے سیو کیا. اب آتے ہیں جی جناب، جی جناب
تو یہ دیکھیے جی ایک نیویگیشن جو ہے ایک نیویگیشن ہمارے سامنے جو ہے یہ ہو گئی. اگر آپ کو اس کو کلک کرنا ہے تو آپ اس پیج پر جائیں گے. اگر آپ کو HTML پر کریں گے تو آپ اس لنک پر جائیں گے اس طرح وغیرہ وغیرہ C++ جاوا ہے. یہ تو یہ نیویگیشن ہو گئی. یہ کس طرف آئے گا جی جناب؟ یہ اس طرف آئے گا، ادھر لکھے ہوں گی جس طرح میں نے جس طرح یہ ہوم ہوگا HTML پیپ ہوگا C++ اور جاوا ہوگا، اسی طرح جو ہے یہ ادھر بھی ہوگا. تو یہ نیویگیشن ہے. تو نیویگیشن کے لیے ہم کون سا ٹیگ استعمال کرتے ہیں یہ میں نے بھی آپ کو سکھایا. جی جناب اب آتے ہیں پوٹر کے سوری اب آتے ہیں کس چیز کی طرف آتے ہیں؟ اب آتے ہیں اسائٹ کی طرف آتے ہیں. کس چیز کی طرف آتے ہیں؟ اسائٹ کی طرف آتے ہیں. اب اسائٹ کیا کام کرتا ہے جی جناب؟ میں اس کو مٹا دیتا ہوں جی جناب. اس سائڈ بھی وہی کام کر دیتا ہے جی جناب. فار ایگزامپل میں یہاں لکھ دیتا ہوں جی جناب اے سائڈ. اس سائڈ جی یہ کام کرتا ہے کہ آپ کو یوزڈ پار کس چیز کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک سائڈ بار بناتا ہے جی جناب. یہ سائڈ کیا کام کرتا ہے جی؟ یہ ایک سائڈ بار بناتا ہے. یہ ڈیپینڈس کرتا ہے سم کانٹینٹ آپ کے لیے بیان کرتا ہے جو ریلیٹڈ ہو کس چیز کی. فار ایگزامپل اگر میں اس کو اوپن کر دوں جی جناب تو یہ ادھر کیا آئے گا؟ اس سائڈ آئے گا. یہ سائڈ بار ہے ہمارے پاس. کیا ہے؟ یہ ایک سائڈ بار ہے. تو ادھر کانٹینٹ آئے گا کس چیز کے متعلق آئے گا؟ اس کانٹینٹ کے متعلق آئے گا جو آپ کی ویب سائٹ کے متعلق ہے وہ آئے گا اس سائٹ کی طرف وغیرہ وغیرہ. آپ نے ویب سائٹ بہت سی ویب سائٹ کو دیکھی ہوگی جی جناب. تو اس کو میں بھی اس سائٹ سے بند کرنے تو کنٹرول+S سے میں نے اسے سیو کیا. اب آتے ہیں جی جناب اس کو اوپن کر دیتے. سوری یہ اب آتے ہیں اس کو میں جو ہے نا کدھر غلطی کی ہے ادھر اس کو میں نے ہاں اوکے جناب. تو اب کیا کر رہے ہیں جی؟ اس سائڈ لکھ گیا ایلیمنٹس. یہ اس سائڈ ایلیمنٹ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے. کانٹینٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے. سم کانٹینٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے جس کو ہم سائڈ بار بھی کہہ دیتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں لکھ دیتا ہوں ایک ہیڈنگ لکھ دیتا ہوں جی جناب. ایک ہیڈنگ فار ایگزامپل میں نے ہیڈنگ 3 لکھا جی جناب. اس کو میں نے کلوز کیا. مجھے لکھنا ہے واٹ ایز کمپیوٹر. میں نے یہ لکھ دیا فار ایگزامپل. اب اس کو جو ہے کیا کرنا ہے ہیڈنگ 3 سے کلوز بھی کرنا ہے جی جناب. اس کو میں نے کلوز کیا. اب اس کے اندر مجھے کیا لکھنا ہوگا جی؟ ایک پی پیراگراف لکھنا اور ادھر لکھنا ہے جی کمپیوٹر ایز. فار ایگزامپل لکھنا ہے کمپیوٹر ایز این الیکٹرانک مشین وغیرہ وغیرہ آپ لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. مشین ہے اور اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں پی سے. اوکے جناب. اس کو میں کیا سوری یار یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ اوکے جناب کنٹرول+S سے میں نے اسے سیو کیا. اب آتے ہیں جی جناب کوڈنگ کی طرف. اس کو میں نے سیو کیا. تو واٹ ایز کمپیوٹر یہ کون سی جگہ آئے گا؟ یہ صرف اور صرف اس جگہ آئے گا جی جناب. ہے جناب یاد ادھر آئے گا. اس سائڈ اس طرف ہوگا. اب اس جگہ جو ہے اس سائڈ کے اندر آپ امیجز کو بھی یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب. آپ لنکس بھی یوز کر سکتے ہیں جی جناب. آپ وغیرہ وغیرہ سب کچھ لکھ سکتے ہیں لیکن وہ بھی کس چیز کے اندر؟ اس سائڈ کی طرف. تو یہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس تھے. اوکے جناب. اور یہ کانٹینٹ تھے. ہیڈر تھا، نیویگیشن تھا، سائٹ تھا، سیکشن تھا، آرٹیکل تھا اور فوٹر تھا جو کہ میں نے آپ کو سکھایا. دعا میں یاد رکھیے اور ہماری اس ویب سائٹ کا وزٹ ضرور کیجیے. اوکے جناب. اور ہمارے چینل جو ہے اس کا ضرور ہمارے چینل جو ہے اس کا ضرور وزٹ کی سبسکرائب کیجیے اور ہمیں دعا میں ضرور یاد کریں. اگلے ٹیوٹوریل تک اجازت ہے. دوسرے ٹیوٹوریل کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. محمد شفیق کو اجازت دیجیے. والسلام.